خود فناہی پارٹ 6۔ اس کا آفس جدید طرز کا تھا جس میں ایک گیسٹ روم بنا ہوا تھا۔ میں وہاں بیٹھی اس کا انتظار کرنے لگی۔ اسے انٹرکام پر اطلاع دی گئی۔ میرے پاس اس کا نیا فون نمبر بھی آ گیا تھا مگر میں اس سے ملاقات کرنا چاہتی تھی۔ چند منٹوں بعد وہ گیسٹ روم میں داخل ہوا اور مجھے دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ مجھے حیرت سے دیکھتی اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی اور اگلے ہی لمحے ہم پہلے روز کے اس کے کمرہ نمبر 338 میں ملنے کی طرح ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ وہی جذبات، وہی احساسات جو پہلے روز کی قربت کے دوران تھے۔ اتفاق سے گیسٹ روم میں کوئی نہیں تھا۔ سسکیوں اور آہوں کے درمیان کچھ وقت ایک دوسرے کے سینے سے لگنے کے بعد الگ ہوئے اور آمنے سامنے کی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ میں تو گویا پہلے روز کی طرح آج بھی ہپناٹائز ہو چکی تھی۔ وہ آنکھوں کے ذریعے میرے دل میں، میرے روئے روئے میں، رگ رگ میں اتر رہا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ اس کی بھی یہی کیفیت تھی۔ باتیں شروع ہوئیں، کوئی گلہ شکوہ میری زبان پر نہیں آیا۔ مجبوری کیا تھی اتنی جلدی شادی کی؟ میں نے روحانسی آواز میں پوچھا۔ میری شادی ہو گئی تو کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جگہ کسی اور نے لے لی؟ اس نے مجھ سے سوال کیا۔ جواب میں دو موٹے آنسو میری آنکھوں سے گالوں پر آ گئے۔ میں نے دیکھا ایسا ہی طوفان اس کی آنکھوں سے بھی امڑ آیا تھا۔ جس سے شادی ہوئی وہ میری کزن ہے۔ اسے انر پنا ہو گیا تھا جس کا فوری علاج شادی ہے، ورنہ انسان بچ نہیں سکتا۔ وہ بھی ملازمت کرتی تھی گھر سے دور دوسرے شہر میں۔ جب چھٹی پر گھر آئی تو انر پنا میں مبتلا ہو گئی۔ وہ پوری طرح حواس میں نہیں تھی۔ والدین اور خاندان نے میرے ساتھ اس لڑکی کی شادی کی۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس روز کے بعد سے ہمارے مابین ایک بار بھی ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا، اور وہ اس روز کے بعد سے معجزاتی طور پر ٹھیک ہے۔ ازدواجی تعلق کی اسے کوئی خواہش تھی، نہ مجھے ہے، مگر ہم شادی شدہ ہیں، ایک ہی گھر میں ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں۔ وہ میرے ساتھ بڑے احترام اور محبت سے پیش آتی ہے۔ میں بھی اس کی عزت کرتا ہوں، اس کی ہر آسائش کا خیال رکھتا ہوں، مگر کبھی کبھی وہ ایسی کھو جاتی ہے کہ دیر تک خلا میں گھورتی رہتی ہے۔ کبھی کبھی تو اس کی آنکھیں بھی بھیگ جاتی ہیں۔ شادی کے بعد سے وہ ملازمت پر نہیں گئی۔ مجھے اس کی مجبوری کا علم ہو گیا تھا، اس لیے زیادہ دیر وہاں رکنا مجھے مناسب نہیں لگا۔ میں جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک بار پھر ہم پہلے کی طرح ملے اور میں واپس اپنے شہر آ گئی۔ سر جی، اب میں اس پوائنٹ پر آتی ہوں کہ میں آپ کے پاس کیوں آئی ہوں، اس نے اپنی کہانی کے اس موڑ پر پہنچ کر کہا۔ سن رہا ہوں، میں نے مختصراً جواب دیا۔ اب گھر والے میری شادی کر رہے ہیں۔ گھر والوں نے شادی کا نام لیا تو میں نے خودکشی کا فیصلہ کر لیا، مگر پھر سوچا ایک بار آپ سے کنسلٹ کر لوں۔ مگر میں خودکشی اس وجہ سے نہیں کر رہی کہ مجھے میری چاہت اور محبت نہیں ملی، اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ یہ کہہ کر اس نے توقف کرتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ میں خاموش رہا کیونکہ ہمارے شعبے میں کلائنٹ کو زیادہ سے زیادہ بولنے دیا جاتا ہے، حالانکہ مجھ پر اس کے ناقص وجہ واضح ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود میں نے اس کے منہ سے وجہ جاننا چاہی۔ وہ سر جھکا کر بولی، بدنامی کا ڈر ہے۔ جس خاندان میں میری شادی ہو رہی ہے وہاں لڑکی کا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، آیا وہ واقعی کنواری ہے اور تم کنواری ہو۔ میں نے اس کی پہلی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ یقیناً وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ کنواری نہیں ہے۔ وہ اس طرح میرے بولنے پر ششدر رہ گئی۔ سر جی، میں نے پوری کہانی سنا دی۔ ہوٹل کے کمرے میں ہمارے درمیان تقریباً وہ سب کچھ ہو گیا جو ایک جوڑے مرد اور عورت کے درمیان شادی کے بعد ہوتا ہے، پھر بھی میں کنواری کیسے ہوں؟ تقریباً سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ یہ سوال وہاں موجود میری سیکرٹری نے غیر ضروری طور پر کیا، جو کسی طرح بھی اس کی پیشہ ورانہ ذمہ داری میں نہیں آتا تھا، مگر وہ اس کی کہانی میں اس حد تک انوالو ہو گئی تھی کہ یہ سوال داغ دیا۔ اپنی غلطی کا احساس ہونے پر اس نے فوری طور پر سوری بھی کہہ دیا۔ تقریباً میں نے اس لیے کہا کہ ہم یک قلب ہو گئے تھے۔ کافی دیر ہم اس پوزیشن میں رہے کہ میری سیکرٹری کے سوال پر اس لڑکی نے تفصیلی وضاحت پیش کی۔ جاؤ ٹیسٹ کرواؤ،
شادی کے بعد میرے پاس آنا، میں نے اسے تحکمانہ اور پورے وثوق کے ساتھ کہا۔ وہ اضطراب اور یقین و بے یقینی کے عالم میں کوئی بھی سوال کیے بنا اٹھ کر چلی گئی۔ اس نے میرے کہنے کو شاید بابے کی دعا کی طرح لیا ہو۔ چند ماہ بعد وہ پھر میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں کرسی پر بیٹھا تھا، میرے سامنے میز نہیں تھی۔ اس نے جھک کر میرے قدموں کو چھوا، دائیں ہاتھ کو چوما اور وہیں قدموں میں بیٹھ گئی۔ وہ یہ سب فرتے جذبات میں کر رہی تھی۔ تھوڑا سنبھلی تو جذباتیت میں آ کر کہنے لگی، ٹیسٹ رزلٹ وہی آیا جیسا آپ نے کہا۔ اس ٹیسٹ نے مجھے کواری ظاہر کی۔ 1 ماہ قبل میری شادی ہو گئی، مگر جس کے ساتھ طے تھی اس کے ساتھ نہیں ہوئی۔ جس کے ساتھ ہوئی اس کے ساتھ میرا ازدواجی تعلق بھی کسی مرد کے ساتھ عملی طور پر پہلی بار قائم ہوا تھا، جس کی ہر طرح کی گواہی موجود ہے۔ وہ درد آشفتہ اور وہ سب جو کہ پہلی رات ہوتا ہے، مگر یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کمرے کی حقیقت کو کیسے غیر حقیقی مانا جا سکتا ہے؟ آپ نے کوئی کرامت کر دی، کوئی دعا دے دی، کوئی چمتکار تھا، کوئی کرشمہ تھا۔ وہ جذبات میں بولے جا رہی تھی۔ آپ اور آپ کے دوست کے درمیان وہ تعلق بنا ہی نہیں تھا۔ تم دوبارہ اس کے کمرے میں گئی، نہ وہ تمہارے کمرے میں آیا۔ یہ آپ دونوں لوگوں کے ایک دوسرے کے لیے جنون کا لاشعور میں بسا ہوا ایک تصور تھا، جو خواب سے بھی عقلی کیفیت ہوتا ہے، جس میں انسان جو سوچ رہا ہوتا ہے، جو کرنا چاہتا ہے، وہ اسی عمل کی صورت میں ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب جنون کی کیفیت میں انسان کی سوچ کا دھارا ایک ہی سمت میں بہتا چلا جاتا ہے۔ کھانے پینے کا ہوش، نہ آرام اور نیند کی طلب، بس ایک دوسرے کو پا لینے کی طرف، ایک دوسرے میں سما جانے کی جستجو، دنیا مافیا سے بے تعلقی، کسی بھی ضرورت سے بے رغبتی اور کسی بھی تعلق میں بہت زیادہ انوالو ہو جانا۔ چند روز مزید آپ لوگ اکٹھے رہتے تو عملی طور پر ایسا ممکن تھا۔ آپ لوگ جس پارک میں گئے وہ بھی خیال جنون تھا۔ میں اس لڑکی کو یہ سب بتا رہا تھا، پھر پوچھا، پارک میں بتاؤ کیا چیز نمایاں تھی؟ یاد نہیں آ رہا، بس پارک تھی جیسے پارک ہوتی ہے، اس نے دماغ پر زور ڈالتے ہوئے کہا۔ ہاں واقعی وہ خواب کی طرح کی پارک تھی، مجھے بس اپنا اور اس کا وجود ہی یاد آ رہا ہے اور کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ تمہارا اگلا سوال ہو سکتا ہے تمہارے کمرے میں اس کا لاکٹ کیسے آیا اور ٹاول کیسے وہاں موجود تھا، اور دوسری جانب آپ کی انگوٹھی اور بریسلٹ اس کے کمرے میں باتھ روم میں کیسے چلی گئی؟ اس کا جواب آئندہ کبھی آنا ہوا تو بتا دینا۔ سوچو گی، غور کرو گی تو جواب مل جائے گا، ورنہ میرے پاس تو جواب ہے، ملن سے پہلے کے لمحے سے لے کر ملاپ تک کی ہر بات کا۔ جاری ہے۔